علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرماتے ہیں الصلوات الخمس کفارات لما بینہن مجتنبت الکبائر، 5 نمازیں، ایک صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، فرمایا جو بندہ 5 وقت نماز فرض ادا کر لیتا ہے درمیان والے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، لیکن جب تک گناہ کبیرہ سے نہ بچا جائے۔ گناہ کبیرہ وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے دلیل کیا ہے کہ یہ جو کفارہ ہے 5 نمازیں گناہوں کا کفارہ ہے، اس پر رب کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں لے جاتی ہیں گناہوں کو، مٹا دیتی ہیں گناہوں کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، آپ نے تذکرہ فرمایا گناہ کبیرہ کا، تو وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کو آپ گناہ کبیرہ کہتے ہیں؟ سب سے پہلا گناہ قتل النفس المؤمنہ، فرمایا مومن جان کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، فرمایا پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، یہ تیسرا گناہ کبیرہ ہے۔ چوتھا شہادت الزور، جھوٹی گواہی، یہ چوتھا گناہ کبیرہ ہے۔ پانچواں حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور چھٹا الفرار من الزحف، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے جانا گناہ کبیرہ ہے۔ اور ساتواں گناہ کبیرہ حضرت علی فرماتے ہیں الیمین الغموس، جھوٹی قسم۔ یہ پہلا ہے ایک مومن جان کا قتل، دوسرا ہے یتیم کا مال کھانا، تیسرا ہے پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، جھوٹی گواہی، والدین کا نافرمان اور میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور جھوٹی قسم۔ بدقسمتی سے ان میں سے ایک بھی ایسا گناہ کبیرہ نہیں جو آج علل اعلان نہ ہو رہا ہو، ایک بھی ایسا نہیں جو جو پیچھے تھا۔ فرمایا 5 نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں، وہ تیار کوئی نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ ایک ایسا نہیں ہے جسے امت نہ کر رہی ہو۔ یہ ایک حدیث۔ آج کی دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، سند وہی زید بن علی عن ابی عن جدہ عن علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال امتی یکف عنہا البلاء، فرمایا میری امت سے ہمیشہ مصیبتیں دور رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی، لیکن کب تک یا رسول اللہ؟ ما لم یظہروا خصالا، فرمایا جب تک یہ عادتیں ظاہر نہ ہو جائیں گی تب تک مصیبتیں میری امت سے دور رہیں گی۔ کون سے کام؟ عمل بالربا، سودی کاروبار، عمل کا معنی ہے کام، ربا کا معنی ہے سود۔ سودی کاروبار جب تک میری امت نہیں کرے گی تب تک مصیبتیں دور رہیں گی۔ دوسرا وَإِظْهَارُ الرِّشَا، فرمایا کھلم کھلا رشوت چلے گی، کھلم کھلا رشوت تب تک جب تک عام نہیں ہوگی تب تک مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اور تیسرا کام فرمایا وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ، رشتہ داروں سے تعلق جب تک نہیں توڑیں گے تب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مصیبتوں سے دور رہے گی۔ اور چوتھا جو بڑا ہی ضروری ہے، فرمایا وقت الصلاۃ فی جماعت، فرمایا میری امت نماز جماعت سے چھوڑ دے گی۔ آج اس امت کا یہی مسئلہ ہے، ہر ایک بندہ اپنے ایک خواہش کا معبود بنا کے بیٹھا ہے، یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں مسجد نہیں آتا۔ فرمایا نماز جماعت سے جب تک پڑھتے رہیں گے مصیبتیں دور رہیں گی، جب چھوڑ دیں گے مصیبتیں آ جائیں گی۔ اور پانچواں کام کون سا ہوگا جو میری امت کرے گی؟ فرمایا وَتَرْكُ هَذَا الْبَيْتِ أَن يَؤُمَّ، فرمایا حج بیت اللہ کی سعادت چھوڑ دیں گے، استطاعت کے باوجود بیٹھے رہیں گے اپنے ملکوں میں۔ کون سی ضرورت ہے؟ عمرہ تو کر آئے ہیں۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر حج فرض تھا لیکن چھوڑ دیا، فرمایا جب تک میری امت یہ نہیں کرے گی تب تک مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ فرمایا فَإِذَا تَرَكَ هَذَا الْبَيْتَ أَن يَؤُمَّ، جب حج بیت اللہ بھی چھوڑ دیا جائے گا اب مہلت نہیں دی جائے گی،
اب مہلت نہیں ہوگی، نماز جماعت سے چھوڑیں گے تو مہلت نہیں ہوگی، رشوت سریام کھائیں گے تو مہلت نہیں ہوگی۔ آج ہمارا کوئی ایک ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں بغیر سفارش اور بغیر رشوت کے کام چلتا ہو، کوئی میرے خیال میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہاں سفارش ہو یا پھر رشوت ہو تو پھر غریب کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک میری امت سے مصیبتیں دور رہیں گی جب تک یہ کام نہیں ہوں گے۔ تیسری حدیث پاک، حضرت علی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے لجار المسجد، مسجد کے پڑوسی کی، مسجد کے پڑوسی کی کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ کب؟ لا یجیب الی الصلاۃ اذا سمع النداء، جب اس کے کانوں میں آواز پڑے مسجد میں نہ آئے، گھر میں اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ مسجد کے پڑوسی کی گھر میں کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ چونکہ اس نے رب کی ندا سنی ہے، اس کا آواز سنی ہے اذان کی، لیکن لا یجیب، اس نے جواب نہیں دیا، نماز با جماعت ادا نہیں کی۔ فرمایا مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے۔ چوتھی حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا دو بندے کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا کون سا بندہ ہے؟ فرمایا رجل خرج من بیتہ، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، فاسبغ الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کی طرف چلا گیا۔ کیوں چلا؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، فرمایا گھر سے چلا، اچھا وضو کر کے چلا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کو چلا۔ کیوں چلا؟ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو ادا کرنے۔ فرمایا فَحَلَكَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، ابھی گھر سے چلا تھا، مسجد پہنچا نہیں، درمیان میں موت آ گئی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن رب اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب فرض ادا ہوا نہیں، فرض کے ارادے سے نکلا ہے، تب بھی اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک یہ بندہ۔ دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ایک وہ شخص ہے رات کے تہائی حصے میں اٹھتا ہے، اٹھ کر کرتا کیا ہے؟ فرمایا بَعْدَ مَا هَدَأَتِ الْعُيُونُ، سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ اٹھتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے ثُمَّ قَامَ إِلَى بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، پھر کھڑا ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف۔ فرمایا فَحَلَكَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، گھر سے چلتا ہے، رات کا وقت ہے، فرمایا مشقتیں جھیلتا ہوا آیا، ابھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے فوت ہو گیا۔ اللہ اس شخص کو جو رات کو اٹھا تھا کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے جی مساجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ رات کو کسی کا دل کرتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے، ویسے دور تھا، آج کل کے دور کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو وضو کر کے آنا چاہتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، تو اس کو یہ سہولت میسر ہو تاکہ یہ انعام رب کے عرش کا سایہ حاصل کر سکے۔ تو یہ حدیث پاک حضرت علی روایت کرتے ہیں، یہ دو شخص ایک دن کو اور ایک رات کو آیا، ادا نہ کر سکا، نیت تھی رب کے فرائض ادا کرنے کی۔ آج کی پانچویں حدیث پاک، حضرت علی ایک دن صبح حضرت ابو الدرداء کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء فواجدہ متصبحا یعنی نائما، حضرت ابو الدرداء سوئے ہوئے تھے۔ جب سوئے ہوئے تھے حضرت علی نے فرمایا ما لاکا یا ابو الدرداء، اے ابو الدرداء آپ کو کیا ہو گیا؟ کان منی من اللیل شیء فنمت، تو حضرت ابو الدرداء نے کہا میں رات کو کچھ جاگتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، مجھے نیند آئی۔ حضرت علی نے پوچھا افاترکت صلاۃ الصبح فی جماعت، کیا آپ نے صبح کی نماز جماعت سے چھوڑ دی ہے؟ یہ ابو الدرداء صحابی ہیں، کیا آپ نے صبح کی نماز جماعت سے چھوڑ دی ہے؟ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں نعم، ہاں مجھ سے چھوٹ گئی ہے آج۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب سنیں قول، فرماتے ہیں یا ابو الدرداء لأن اصلی الفجر و عشاء الآخرہ فی جماعت احب الی من ان احیی ما بینہما او ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو الدرداء سن، میں فجر کی نماز با جماعت ادا کروں، میں عشاء کی نماز با جماعت ادا کروں، پھر سو جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں عشاء سے صبح تک جاگتا رہوں۔
یہ مجھے زیادہ پسند ہے. میں چاہتا ہوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جاؤں, صبح اٹھوں جماعت سے پڑھوں. یہ زیادہ پسند ہے کہ میں رات کے نوافل میں مشغول رہوں اور صبح کی نماز جماعت سے رہ جائے. اب چونکہ علی ہیں, ان کی ہر ایک دلیل, ہر ایک بات فرمان مصطفیٰ ہے. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے سنا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو یعلمون ما فیہما, اگر میری امت جان لے صبح اور عشاء کی نماز کا اجر, لاتوہما ولو حبوا, فرمایا تو اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے آئیں اگرچہ سرین کے بل گھسیٹ کے لائیں. اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے سے کتنی اللہ خوش ہوتا ہے, کتنی اللہ نوازتا ہے, اللہ کی رحمت کتنی آتی ہے, برکتیں کتنی ہوتی ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھسیٹ کے آئیں. کیوں؟ وَإِنَّهُمَا لَيُكَفَّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا, صبح اور عشاء کی نماز درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. صبح ہم نے عشاء کی پڑھ کے, یہ حدیث پاک ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اللہ آدھی رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے, اور پھر جس نے صبح کو بھی جماعت سے پڑھی پر میں پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے, تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. آج کا جو موضوع تھا امام زید کا وہ یہ تھا کہ نماز 5 وقت باجماعت ادا کرنے سے ثواب کتنا ملتا ہے اور چھوڑنے پر وعید کیا ہے. اب ساری رات ہم قرآن کی تلاوت کریں, ساری رات نوافل پڑھیں, صبح جماعت سے لیٹ ہو جائیں تو پھر ایسے نوافل کا کیا فائدہ. اس لیے فرائض پر ترجیح دینی چاہیے. فرائض پر جہاں یہ آئی تھی نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہاں اس کی تفسیر میں یہ بھی آیا تھا شیطان ورغلاتا ہے نوافل کے, نوافل ہیں قرب الہی کا ذریعہ, لیکن فرائض سے توجہ چھڑوا دیتا ہے. اس لیے فرائض پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.